لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند عالم نے ہمارے صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے وہ صلاحیت اور وہ ٹیلنٹ جو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بننے کے لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم ویسے ہی انسان بن سکے جیسا انسان خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے. خدا نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم تمام مخلوقات سے افضل بن سکیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تمام مخلوقات سے افضل بنا کے نہیں بھیجا ہے، تمام مخلوقات سے افضل بننے کے لیے بھیجا ہے. وہ صلاحیت، وہ ٹیلنٹ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم ان صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر کے اشرف المخلوقات بن جائیں. مجبور نہیں ہے بننے کے لیے. عرض کیا تھا کہ انسان کے علاوہ ساری مخلوقات مجبور ہیں. سورج اتنا عظیم ہونے کے باوجود مجبور ہے. آج اگر پیشگوئی کرنے والے سینہ ٹھوک کے کہہ دیتے ہیں کہ سورج اتنے بج کر کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ نکلے گا، یہ گارنٹی کیوں ہے؟ کیونکہ سورج آزاد نہیں ہے. جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا اسی کے مطابق چلنے پر مجبور. ہمارے آپ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنے بج کر کے اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پہ اٹھیں گے؟ نہیں. اپنی یہ جو ہے مرضی ہے، کبھی 5 بجے اٹھ گئے، کبھی 6 بجے اٹھ گئے، کبھی 8 بجے اٹھے، کبھی 10 بجے اٹھے. ویک ڈیز میں اٹھنے کا ٹائم الگ ہے، ویکینڈ میں اٹھنے کا ٹائم الگ ہے. آج چھٹی منا رہے ہیں مگر بیچارہ کبھی سورج بھی چھٹی مناتا ہے، کبھی چاند چھٹی مناتا ہے. جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ اسے انجام صرف انسان ہے جسے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. چاہے یہ انسان تو فرشتوں سے افضل بن جائے اور چاہے تو جانور جیسا یا اس سے بھی بدتر بن جائے، یہ آزادی اسے دی گئی ہے. عرض کیا تھا کہ ساری مخلوقات وہ ہیں کہ جیسی ہیں ویسے ہی رہیں، گھٹنا بڑھنا نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے لیے سب کچھ خود بنانا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، یہ مولوی لوگ خامخواہ ڈراتے ہیں کہ اللہ جہنم میں بھیج دے گا، یہ کرو گے تو اللہ جہنم میں، یہ کرو، ڈراتے ہیں خامخواہ. اتنا مہربان اللہ ہے، اتنا شفیق اللہ ہے، بھلا یہ کر سکتا ہے تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کے؟ جیسے گھر میں ماں باپ ہیں، کتنے ہی ہم غلط کام کریں، ماں بگڑے گی، خفا ہوگی، آخر میں جب بھوکھا دیکھ کے کھانا لا کے دے ہی دیتی ہے نہیں دیتی ہے. خدا ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں بھیج دے؟ اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت کا تقاضا کیا یہی ہے کہ ہمیں جہنم؟ مانا ہم نے گناہ کیا، ہم نے چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، شراب پیا، جوا کھیلا، سارے گناہ کر لیے، تو ہم تو ہیں ہی کمینے، سب کچھ ہم نے کر لیا، مگر وہ ہم کمینے ہیں، وہ کریم ہے. تو بھلا کریم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ عام طور سے ایک بہانہ شیطان نے ہم لوگوں کے لیے تراش کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. لیکن ہماری توجہ اس بات کی طرف ہے کہ خدا کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتا،
نہ خدا کسی کو جہنم میں ڈالتا ہے، نہ خدا کسی کو جنت میں ڈالتا ہے۔ ہم خود اپنے قدموں سے جہنم کی طرف جاتے ہیں، ہم خود اپنے قدموں سے جنت کی طرف جاتے ہیں۔ خدا نے جنت و جہنم بھی نہیں بنایا ہے، ہم خود بناتے ہیں۔ جہنم ہم خود بناتے ہیں، جنت بھی ہم خود بناتے ہیں۔ جہنم کوئی پہلے سے بنی ہوئی چیز نہیں ہے کہ ایک جہنم خدا نے بنا رکھا ہے، ایک جنت خدا نے بنا رکھا ہے، جب یہاں سے لوگ پہنچیں گے تو کچھ کو جنت میں اور کچھ کو جہنم میں۔ یہ جو ہے بلڈر جیسے پہلے بہت سارے فلیٹس تیار کر لیتے ہیں، اس کے بعد بیچنا شروع کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بنی بنائی بلڈنگ نہیں ہے، ہمیں خود بنانا ہے۔ جہنم ہم اپنے عمل سے بناتے ہیں، جنت اپنے عمل سے بناتے ہیں، بنی بنائی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو ہے وہ اس سلسلے میں کہ ایک روایت سنیے، حدیث سنیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کہاں تک سچائی ہے۔ معراج تو ہم سب جانتے ہیں۔ معراج کی شب جب حضرت معراج پہ تشریف لے گئے تو کاہے کے لیے گئے تھے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں دکھانے کے لیے پروردگار نے پیغمبر کو بلایا تھا۔ سیر ہو رہی ہے آسمان اول پہ، دوم پہ، سوم پہ، چہارم پہ، جتنی بھی جگہ ہیں سب گھمایا جا رہا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ گائیڈ کے طور پر جبریل ساتھ میں ہیں۔ ایک مقام پہ جب حضرت پہنچے تو پیغمبر رک گئے، دیکھا کہ فرشتے کچھ بنانے میں مصروف ہیں، یہ جو ہے کنسٹرکشن چل رہا ہے، کچھ بن رہا ہے۔ کہا جبریل یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ فرشتے کیا بنا رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ فلاں بندے مومن کے لیے محل بنا رہے ہیں، فلاں بندے مومن کے لیے محل بن رہا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے دیکھا کہ فرشتوں نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا، بیٹھ گئے۔ جبریل یہ فرشتے رک کیوں گئے؟ اب اس کے بعد کے لفظیں ہماری پیغمبر کی نہیں ہیں۔ یہ ہاتھ انہوں نے کھینچ کیوں لیا؟ عجب کاہل فرشتے ہیں، تھوڑی دیر کام کیا بیٹھ گئے۔ یہ جو ہے ڈیلی ویجز والے فرشتے ہیں کیا؟ دو طرح کے کام ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، یہ جو ہے ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں اور ٹھیکے پہ ہوتے ہیں، کنٹریکٹ پر۔ تو ٹھیکے والے جو ہوتے ہیں مزدور وہ تیزی سے کام کرتے ہیں، اور ڈیلی ویجز والے تھوڑا سا کام کیا بیٹھ گئے، سستانے لگے، پھر تھوڑا سا کام کیا پھر بیٹھ گئے۔ یہ جو ہے ڈیلی ویجز والے فرشتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا۔ لیبر کتنی ہی اچھی ہو، اگر جو ہے میٹیریل نہیں ہے تو کیا کر سکتی ہے؟ محنتی لیبر، قابل لیبر، سیمنٹ نہیں ہے، اسٹیل نہیں ہے، لکڑی نہیں ہے، ریت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو ظاہر سے بات ہے وہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا۔ جبریل میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے میٹیریل؟ کہ یا رسول اللہ جب کوئی بندے مومن کوئی نیک کام بجا لاتا ہے تو اس کا وہ اچھا عمل میٹیریل میں تبدیل ہو کر کے یہاں پہنچتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے محل تعمیر کرتے ہیں۔ تو جنت ہم خود بنا رہے ہیں نا۔ ہم اپنے عمل، جب ہم اچھے اعمال انجام دیتے ہیں تو خدا ہمارے لیے جنت بناتا ہے، اور جب یہ جو ہے برے اعمال انجام دیتے تو اس سے جہنم بن جاتا ہے۔ بھئی آپ شیشے پر پتھر ماریں گے تو شیشہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ شیشہ، یہ گھر چاہے مومن کا ہو چاہے کافر کا ہو، شیشہ تو ٹوٹے گا نا۔ گھر میں آگ لگے گی چاہے وہ خانہ خدا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ پیٹرول چھڑک کے اگر ماچس لگائیں گے آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ چاہے وہ گھر کافر کا ہو چاہے وہ گھر مومن کا ہو چاہے وہ کعبہ خدا ہی کیوں نہ ہو، آگ تو لگے گی۔ اسی طرح سے جب ہم برے اعمال انجام دیتے ہیں تو ہمارے برے اعمال وہاں جا کر کے جہنم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو مت کہیے رحیم خدا کیسے بھیجے گا، خدا تھوڑی بھیج رہا ہے، ہم خود جا رہے ہیں۔ لہذا دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہاں دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کے لیے گھر بنانا،
وہاں کے لیے کپڑا تیار کرنا، وہاں کا کھانا تیار کرنا، وہاں کے لیے انسانی شکل فراہم کرنا، وہاں کے لیے سالم اعضاء و جوارح فراہم کرنا، ہاتھ پیر آنکھ کان سب بالکل پرفیکٹ تعلیم ہو۔ یہ سب کہاں ملے گا؟ کس مارکیٹ میں؟ یہاں۔ اسی لیے حدیثوں میں کہ الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا کیا ہے؟ تفریح کی جگہ ہے، آرام کرنے کی جگہ۔ یہاں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ الدنیا متجر اولیاء اللہ، دنیا اولیاء خدا کے کی یہ جو ہے تجارت کی جگہ ہے، بزنس کی جگہ ہے۔ اس دنیا سے ہمیں انسانی شکل کو خریدنا ہے، اسی دنیا سے وہاں کے لیے کھانا فراہم کرنا ہے، اسی دنیا سے وہاں کے لیے مکان فراہم کرنا ہے۔ تو اہمیت، یہ چیزیں کیسے ملیں گی؟ ان چیزوں کو ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے، کیا قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی ہمیں؟ اس کی قیمت ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ عبادت کا لفظ میں یوں استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ ہم عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مراد اسے فقط وہ نماز اور روزہ، دعا اور مناجات، اس کے علاوہ اور کچھ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ عبادت کا اصل مطلب ہے اطاعت۔ اگر اطاعت ہے تو عبادت ہے۔ نمازیں پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، فریب بھی، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، سرنڈر ہو جائیں خدا کے سامنے۔ اس کا نام ہے عبادت، اس کا نام ہے اطاعت۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اطاعت کے ذریعے ملیں۔ اطاعت کیا مطلب؟ یعنی ہماری پسند پر خدا کی پسند مقدم۔ امام محمد باقر علیہ السلام جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام کے عظیم المرتبت اصحاب میں سے ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ حدیث قصہ جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ انہی سے تو منسوب ہے نا، عن جابر ابن عبداللہ الانصاری، انہی سے تو منقول ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا وہ مقام ہے کہ قبر حسین کے پہلے زائر ہیں۔ پہلی مرتبہ اگر کوئی زیارت کے لیے آئے، یعنی جناب زینب سے پہلے، امام سجاد سے پہلے، دفن کرنے کے بعد جب چلے گئے امام سجاد جب آئے ہیں، پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری آئے ہیں زیارت قبر حسین کے لیے، بعد میں اہل بیت کا قافلہ وہاں پہنچا ہے، وہ بھی ان خطرناک حالات میں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری اس صحابی کا نام ہے جس نے 5 اماموں کی زیارت کی ہے، 5 معصوم نہیں، 5 اماموں کی زیارت کی ہے جس نے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کے ذریعے امام کو سلام کہلایا تھا، کہ امام کا بچپن ہے، جب امام کو پہچان لیا تو بوڑھے جابر 5ویں امام کے قدموں کا بوسہ دینے لگے۔ کسی نے کہا جابر، ایک بچے کو تم اتنے عظیم صحابی ہو کہ قدموں کو بوسہ دے رہے ہو؟ کہا تم بچہ سمجھتے ہو مگر ہماری نگاہیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں۔ بہت عظیم ہستی ہے جابر کی۔ جابر بیمار ہو گئے ہیں، 5ویں امام جابر کی عیادت کے لیے آئے۔ آنے کے بعد جابر سے پوچھا کیف حالک، کیف اصبحت یا جابر، کیا حال ہے بھائی؟ ہم لوگ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا کیا حال ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی حال ہوتا ہے، وہ کون حال ہے؟ وہ حال ہے مادی حال۔ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے تو یا کہتے ہیں الحمدللہ کاروبار اچھا چل رہا ہے، جاب ٹھیک ٹھاک ہے، بچے صحیح و سالم ہیں، بیماری کچھ نہیں ہے، بہت اچھے ہیں، یا ہے کہ نہیں بھئی کیا کریں یار، کاروبار اس وقت جو ہے بہت مندہ چل رہا ہے، جاب چھوٹ گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، یا ادھر سے یہ بیان کریں گے نا۔ ہماری نگاہوں میں ایک حال ہے، وہ ہے مادی حال بس، جبکہ ہر انسان کا 2 حال ہے، ایک مادی حال ہے، ایک روحانی حال ہے۔ ایک وہ حالت ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے، ایک وہ حالت ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے یہ دنیا والے حال کی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ہے آخرت والے حال کی اہمیت ہے۔
لیکن ہم لوگ اس کی طرف یہ جو ہے متوجہ نہیں ہیں، غافل ہیں۔ کبھی سنا کسی سے کوئی پوچھے بھئی کیا حال ہے؟ ارے یار کیا پوچھتے ہو، آج نماز قضا ہو گئی، بہت بہت خراب حال ہے۔ کبھی سنا آج تک؟ خوشی اگر ہم مناتے ہیں تو مادی حالات پر خوش ہوتے ہیں، اگر ناراض بھی ہوتے ہیں تو مادی حالات پہ ناراض ہوتے ہیں۔ بچہ پاس ہو گیا امتحان میں، خوش، فیل ہو گیا، ناراض۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر بچے نے آپ کے یہ جو ہے نماز نہیں پڑھی، اگر آپ کی بیٹی کا حجاب صحیح نہیں ہے، ناراضگی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ امتحانات ابھی بچوں کے ہوئے ہیں، خوب 10+2 بہت اہم ہوتا ہے نا ایگزام، جو اس کے بعد ہی ان کی فیلڈ کا تعین ہوتا ہے۔ 10+2 میں ہمارے بچے کو 98% مارکس مل گئے، کتنی خوشی منائی جاتی ہے، ہوتی ہے نا خوشی؟ جتنے بھی چاہنے والے ہیں، رشتہ دار، عزیز، سب کی طرف سے یہ جو ہے مبارکباد کے پیغام آتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار کچھ انعام بھی لے کر کے آ جاتے ہیں، کچھ تحفے بھی لے کے آ جاتے ہیں، ماں باپ بھی جو ہے پارٹی دیتے ہیں نا پارٹی، ماں باپ نے پارٹی دے دیا، سب اکٹھا، سب جمع، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنا، شاباش۔ بات بھی ہے، شاباشی کی، خوشی کا مقام بھی ہے، بچے نے 98% مارکس لیا ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ جس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہے اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، جس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، ترقی کے دروازے کھل گئے ہیں اس کے اوپر۔ یہ ایک امتحان ہو گیا۔ ایک امتحان کا زمانہ اور ہے جو آج کل چل رہا ہے، یہ ماہ رمضان بھی تو امتحان کا مہینہ ہے نا۔ ہمارے اسی بچے نے ماشاءاللہ 15 سال کا ہو چکا تھا، روزہ اس پر واجب، پہلا سال تھا اس کے اوپر روزہ واجب ہونے کا، ہمارے بچے نے ہمت کی، پورے 30 دن روزے رکھ ڈالے ماہ رمضان کے۔ اگرچہ مشورہ دینے والے مشورہ دیتے رہے، ارے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو کمزور ہے، بیمار ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے، تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، مت رکھو روزہ۔ بچہ کہہ رہا ہے میں رکھ سکتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے تم کمزور ہو۔ بچہ کمزور نہیں ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ بچے نے ہمت کیا، حوصلہ شکنی کے باوجود۔ وہاں جب ایگزام چل رہا تھا، وہ والا امتحان چل رہا تھا نا، تو بچے کو سب، ماں بھی ارے پڑھ نہیں رہے ہو، باپ بھی ارے ممی پڑھ چکے ہیں، نہیں اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، ممی نیند آ رہی، نہیں سو نہیں، اٹھائے جا رہے ہیں اس کو، فلاں کیے جا رہے ہیں۔ وہاں پر حوصلہ افزائی، یہاں پر حوصلہ، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے حوصلہ افزائی، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے حوصلہ شکنی۔ لیکن بچے نے اس حوصلہ شکن ماحول میں پورے رمضان کے 30 روزے رکھ ڈالے۔ یہ امتحان میں پاس ہوا کہ فیل؟ کتنے مارکس ملے اس کو؟ 100% ملے نا مارکس۔ وہاں کتنے ملے تھے؟ 98%۔ یہاں کتنے ملے ہیں؟ 100%۔ خوشی منائی جائے گی ہے؟ مبارکباد کے کتنے فون آئیں گے، کتنے تحفے آئیں گے، کتنی پارٹی دیں گے گھر والے؟ ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ پہلا والا امتحان ہماری دنیا سنوارنے کے لیے تھا، دوسرا والا امتحان ہماری عقبہ سنوارنے کے لیے ہے۔ ہماری نگاہ میں اہمیت دنیا کی ہے، آخرت کی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا ہمارے پاس تو ایک ہی حال ہے، وہ حال اگر ٹھیک ہے تو خوش، وہ حال اگر خراب ہے تو ناراض۔ لیکن اگر ہماری آخرت کا حال خراب ہے، ہماری آخرت کا حال خراب ہے، جبکہ دنیا کے حالات اگر خراب بھی ہو گئے تو کتنے دن کی بات ہے؟ فرض کیجئے کوئی نوکری نہیں ملی، کوئی جاب نہیں ہے، سارا کاروبار ٹھپ، کتنے سال کی تکلیف ہے؟ 60، 70، 80، 100، 150 سال، اس سے زیادہ ہے؟ 100-150 سال کی زیادہ سے زیادہ تکلیف ہے۔ لیکن اگر وہاں کیا کہ حالات خراب ہو گئے، تکلیف کتنے سال کی ہے؟ 100 سال، 200، 1000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، ارب، کھرب، گنتیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، ابدی زندگی ہے نا، دائمی زندگی ہے۔ چند برسوں کے حالات کا اتنا خیال ہے، لیکن وہ چیزیں جو وہاں کے حالات کو سدھار سکتی ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچا؟ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا،
آنے کے بعد کہنے لگا مولا کہ استخارہ دیکھ دیجئے، استخارہ دیکھ دیجئے. وہی جو ہم لوگوں کے بھی ہوتا ہے نا، مولوی کا سب سے بڑا استعمال کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ استخارہ دیکھ دیجئے. کتنا پڑھ کے آیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بیٹھا ہے بیچارہ، کوئی نہیں اگر آتا ہے بھی کوئی کہے کے لیے قبلہ کے استخارہ دیکھ دیجئے. امام کے پاس آئے، استخارہ دیکھ دیے. اچھا، استخارہ دیکھنے والوں کی یہ جو ہے مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ جو ہم چاہتے ہیں وہی آئے، جو ہم چاہتے ہیں وہی آئے جو ہم نے پہلے. اور اگر کہیں وہی استخارہ آ گیا تو اس مولوی سے اچھا کوئی مولوی نہیں ہے. او جناب بہت اچھا جناب ہے. کیوں جناب اچھا ہے؟ استخارہ بہت اچھا دیکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو ہم چاہتے ہیں وہی آتا ہے. اگر جو آپ چاہتے ہیں وہی آ جائے تو آپ استخارہ دکھلاتے ہی کیوں ہیں؟ کر لیجئے وہی کام. نہیں، اگر کہیں کچھ گڑبڑی ہو گئی تو الزام کس کے سر رکھیں گے؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا. فلاں مکان خریدنا چاہتے تھے، فلاں دکان خریدنا چاہتے تھے، فلاں کاروبار کرنا چاہتے تھے، ہمارے حساب سے بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، پھر بھی آگے استخارہ دکھاتے. اگر کوئی گڑبڑی ہو گئی بیچ میں. ہمارا دہلی میں ایک محلہ ہے جہاں پہ ٹوٹ پھوٹ ہونے والی تھی، گورنمنٹ زمین کو قبضہ کر رہی تھی، تو ایک خاتون کا فون آیا، مولانا استخارہ دیکھ دیجئے زمین بیچ دیں. استخارہ منع آیا زمین بیچنے پر. بولی اس کا مطلب ہے کہ یہ محلہ ٹوٹے گا نہیں؟ ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ محلہ ضرور ٹوٹے گا. کبھی استخارہ کیوں منع آ گیا؟ کہ استخارہ اس لیے منع آیا کہ جو خریدے گا وہ بھی تو اللہ ہی کا بندہ ہے. نقصان اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے 100 روپے فٹ کے حساب سے زمین خریدی تھی، اب بیچ رہے ہیں 1000 روپے کے حساب سے. اگر آپ کے ہاتھ میں رہا تو آپ کو نقصان ہوگا 10,000 کا، اس کو نقصان ہوگا 10 لاکھ کا. تو خدا کے بندہ تو وہ بھی ہے. بہرحال مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ آ جائے. امام کے پاس آئے کہ مولا استخارہ دیکھ دیجئے. امام نے استخارہ دیکھا، استخارہ منع آ گیا. ان کے حساب سے استخارہ اچھا آنا چاہیے تھا. ان کا جو اپنا حساب کتاب تھا اس حساب سے استخارہ اچھا آنا چاہیے. وہ کاروبار کرنا چاہتے، کوئی بزنس، اور ان کے لحاظ سے بزنس میں فائدہ بہت تھا، مگر استخارہ منع آ گیا. اب کیا کریں؟ امام کی بات مانیں تو یہ ہمارے ہاتھ سے فائدہ جا رہا ہے. استخارے کی مخالفت کی، گئے کاروبار کیا اور اتفاقاً خوب فائدہ ہوا. اب تو جو تھوڑا بہت ایمان امام پہ تھا وہ بھی ڈاواڈول ہو گیا. اگر ان کی بات مان لیتے تو یہ لاکھوں کے فائدے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. خوب بزنس کیا، خوب کمایا، کمانے کے بعد پلٹ کے مدینہ آئے، امام کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے. ابھی تھوڑا بہت ایمان رہ گیا تھا. کہا مولا اس دن آپ کے پاس آیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہاں یاد ہے، استخارہ دکھلایا تھا، استخارہ منع آیا تھا. ہاں مولا. کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے استخارے کی مخالفت کی. بعد مقامات ہیں جہاں ائمہ اپنے علم غیب کا استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں کرتے ہیں علم امامت کا. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے استخارے کی مخالفت کی، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں بہت فائدہ ہوا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اب تمہارے دل میں شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیسا استخارہ تھا. اب وہ پریشان. ہاں مولا بات تو یہی ہے. امام نے کہا اچھا سنو، فلاں دن تمہیں یاد ہے؟ ہاں مولا یاد ہے. دن بھر مصروف رہے کاروبار میں؟ ہاں مولا. اس دن خوب فائدہ ہوا؟ ہاں مولا. خوب تھک کے سو گئے تھے؟ ہاں مولا. جب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا، نماز قضا ہو چکی تھی. کہا ہاں مولا ہوا تو ایسا ہی ہے. کہا یہ بتاؤ اس نماز کے ثواب سے جو محروم ہو گئے ہو اس ثواب کو کتنے میں خریدو گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نماز قضا پڑھ لیں گے، سوتے رہ گئے تو گناہ تو نہیں ہے، قضا پڑھ لیں گے. یقیناً نماز کو قضا پڑھ لینے کے بعد آپ کو سزا نہیں ملے گی، مگر وہ جو نماز کا انعام تھا وہ بھی تو نہیں ملے گا. اس ثواب کو کتنے میں خریدو گے؟ کہ مولا اپنی پوری دولت دے کر کے بھی اگر وہ ثواب مل جائے تو میں خریدنے کو تیار ہوں. کہ پھر تمہیں کاروبار میں فائدہ ہوا یا گھاٹا ہوا؟ مصلحت استخارہ فقط یہی تھوڑی ہے کہ تمہیں پیسہ ملا کہ نہیں ملا، دولت آئی یا نہیں آئی. بہرحال وہ حال مقدم ہے. امام آئے ہیں جابر کے پاس. جابر کیف اصبحت، کیا حال ہے تمہارا؟ جابر بھی جانتے ہیں کہ امام کا سوال یہ روٹی کپڑے اور مکان والا سوال نہیں ہے. روٹی کپڑا اور مکان یہ انسان کا نعرہ نہیں ہے، یہ جانور کا نعرہ ہے، یہ انسانوں کا نعرہ نہیں ہے. اس لیے کہ روٹی فقط انسانوں کو تھوڑی چاہیے، جانوروں کو بھی چاہیے. روٹی سے مراد یہ روٹی نہیں ہے، چپاتی یا یہ جو ہے پاؤ نہیں ہے مراد. اس سے روٹی سے مراد کھانا ہے.
ورنہ اگر روٹی سے مراد یہ پاؤ یا چپاتی ہوتی تو بنگالیوں کا نعرہ کیا ہوتا؟ چاول کپڑا اور مکان. ان کا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کا نہ ہوتا، اس لیے وہ روٹی نہیں کھاتے. تو چاول کا نہیں، وہ بھی ان کا بھی نعرہ ہوتا ہے روٹی کپڑا اور مکان. روٹی یعنی غذا، روٹی یعنی خوراک، روٹی یعنی کھانا. کھانا انسان کو بھی چاہیے، کھانا جانور کو بھی چاہیے. اتفاقاً کھانے کے معاملے میں ہم جانور سے ہار جائیں گے. کتنے ہی کھائیں، بھینس سے جب ہمارا مقابلہ ہو جائے گا کون جیتے گی؟ بھینس یا ہم تو ہار جائیں گے نا. کتنا کھائیں گے؟ جتنا بھینس کھاتی ہے، بھینس کے اتنا تو نہیں کھا سکتے. کپڑے کے معاملے میں بھی ہم جانور سے ہار جائیں گے. جانور کے پاس کپڑا ہوتا، ہاں کیوں نہیں ہوتا، اس کا اپنا کپڑا ہے اپنے لحاظ سے. سب کا کپڑا ایک جیسا نہیں ہوتا نا. ان کا کپڑا الگ ہے، میرا کپڑا الگ ہے نا الگ. سردی کا کپڑا الگ ہوتا ہے، گرمی کا کپڑا الگ ہوتا ہے. ہر علاقے کے رہنے والوں کا، آپ یہ جو ہے ساؤتھ میں چلے جائیں، مدراس میں چلے جائیں، ان کے کپڑے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے. ہر ایک کے لحاظ سے اپنا کپڑا ہوتا ہے. جانور کا بھی اپنا کپڑا ہے. جانور کا بھی اتنا قیمتی کپڑا ہوتا ہے جانور کا کہ انسان تمنا کرتا ہے اے کاش میرا کپڑا اس کی کھال کا بن جاتا. اگر پورا کوٹ نہ صحیح، کم سے کم کالر ہی کے اوپر کچھ نہ کچھ لگ جائے، اور فخر سے کہتا ہے دیکھو دیکھو یہ فلاں کی کھال کا کپڑا ہے، تو اس کا مطلب کہ اس کا تو کپڑا ہمارے کپڑے سے زیادہ قیمتی ہو گیا. ہم تو ہار گئے نا پھر. تو روٹی، کپڑا اور مکان بھی اس کا ہوتا ہے. ہر ایک کا مکان اپنے لحاظ سے. کسی کے یہاں چھپر ہے، کسی کے یہاں بلڈنگ ہے، کسی کے یہاں یہ جو ہے بنگلہ ہے، فلیٹ ہے، محل ہے الگ. ان کے بھی گھر ہوتے ہیں اپنے لحاظ سے، ان کے بھی گھر ہوتے ہیں. شیر کا گھر اپنے لحاظ سے ہے، پرندوں کا گھر اپنے لحاظ سے. تو روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ یہ انسانوں کا نعرہ نہیں ہے، یہ جانوروں کا نعرہ ہے. یہ نعرہ جانوروں کا نعرہ ہے. امام آ کے پوچھتے ہیں کیف اصبحت یا جابر، اے جابر تمہارا کیا حال ہے؟ جابر بھی جان رہے ہیں کہ امام کا سوال یہ دنیا کے بارے میں نہیں ہے، امام آخرت والے حال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. امام کا سوال معنوی سوال ہے، روحانی سوال ہے، مادی سوال نہیں ہے. جابر جواب دیتے ہیں مولا بہترین حال ہے. اس وقت میں ایمان کے اس درجے پر فائز ہوں کہ مجھے زندگی سے زیادہ موت پیاری ہے. وہ ساری چیزیں جو آج دنیا میں فتنہ و فساد کا جڑ ہیں ان کو ذہن میں رکھیے، پھر اس جواب کو سنیے. ہماری نگاہ میں، آج میری نگاہ میں زندگی سے زیادہ موت پیاری ہے. لوگ اپنی زندگی بچانے کے خاطر تو دوسری کی زندگی چھین رہے ہیں. دولت سے زیادہ غربت ہمیں پیاری ہے. آج مال کے خاطر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. عزت سے زیادہ ذلت پیاری ہے. صحت سے زیادہ مرض اور بیماری ہمیں عزیز ہے. عرفان کی بڑی اعلیٰ منزل ہے نا، لیکن نہیں، یہ تو ابتداء عرفان ہے. اہل بیت کی منزل اس سے بڑھ کر کے ہے، اس سے بڑھ کر کے. امام نے سننے کے بعد کہا جابر مگر ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں، ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں. ہماری تو اپنی کوئی پسند ہے ہی نہیں، ہمیں تو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے. اگر اللہ کو ہمارے لیے موت پسند تو ہمیں موت پسند، اگر اسے زندگی پسند ہے تو ہمیں زندگی پسند ہے، اگر اسے عزت پسند ہمیں عزت پسند، اگر اسے ذلت پسند ہمیں ذلت پسند ہے. ہماری اپنی کوئی پسند ہے ہی نہیں. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اہل بیت تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اصل حال وہ حال ہے. وہ حال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر چیز خدا کی پسند ہر چیز پر مقدم. اسی کا نام تقویٰ ہے. اس منزل تقویٰ تک پہنچانے کے لیے کل کچھ باتیں اشارہ کی تھی نا. منزل تقویٰ تک پہنچانے کے لیے ایک طرف سے اللہ نے ٹیلنٹ ہمیں دے دیا متقی و پرہیزگار بننے کا. اب راستہ کٹھن ہے، ضرورت ہے سہارے کی. یہ جو ہے مدد کی ضرورت. اللہ نے ہماری جو ہے مدد کیا عقائد کے استحکام کے ذریعے اور عبادات کے ذریعے. ان دونوں چیزوں کو سکھانے کے لیے، اس ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے معصوم کوچ ہمیں دیے ہماری تربیت کے لیے. اور ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے مشق کرایا. کل عرض کیا تھا کہ مشق ضروری ہے، ایکسرسائز ضروری ہے، اس کے بغیر آپ
پریکٹس کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان اسی جو ہے پریکٹس کا مہینہ ہے، اسی مشق کا مہینہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مہینے میں روزے کو فرض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان تم پر اللہ نے روزے کو واجب کیا اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ اللہ نے واجب کیا۔ کاہے کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ تقوی عرض کیا ہے تقوی؟ اپنی خواہشات پر کنٹرول، اپنی پسند اور ناپسند پر کنٹرول، اپنی خواہشات، اپنی پسند اور ناپسند پر خدا کی پسند اور ناپسند کو مقدم رکھنا۔ دیکھیے انسان برائیوں کی طرف جب جاتا ہے، گناہوں کے میدان میں داخل ہوتا ہے، اپنی پسند کو خدا کی پسند کے اوپر جو ہے مقدم کرتا ہے، تو کیوں کرتا ہے؟ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ، آپ لوگ تو انشاءاللہ ایسے نہیں ہیں، آپ تو وہی کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہے۔ ہیں بہت سارے افراد جو خدا کی پسند کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کی پسند ہے کہ آپ ماہ رمضان میں کھانا نہ کھائیں، ہماری پسند ہے کھانا کھائیں، تو کھانا کھا لیتے ہیں وہ لوگ۔ خدا کی پسند ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، ہماری پسند ہے کہ غیبت کریں، غیبت کیے بغیر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ خدا کی پسند ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہماری پسند ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ بہت سارے لوگ خدا کی پسند کو کنارے لگا کر کے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، تکلیف پہنچا ہے نا اس طرح کے افراد۔ یہاں الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیا میں اس طرح ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عام طور سے دیکھیے برائی کوئی کرنا نہیں چاہتا، گناہ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کسی سے پوچھیں آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ جو گناہوں میں غرق ہیں وہ بھی گناہ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ دنیا میں جائیں کسی سے بولیں جھوٹ بولنا اچھا ہے یا برا، کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ جھوٹا ہے مگر کم سے کم یہاں پہ سچ بول دے گا، کہہ لے گا نہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ آپ پوچھیں کسی سے کسی کا مال ہڑپ لینا، چھین لینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، کیا جواب دے گا؟ بچے سے پوچھیں، جوان سے پوچھیں، بوڑھے سے پوچھیں، کہے گا یہ چاہے خود پوری زندگی غاصبانہ ہی زندگی کیوں نہ اس کی ہو، مگر جواب تو یہی دے گا نا۔ جتنی بھی برائیاں ہیں کوئی انسان ان برائیوں کو اچھا نہیں سمجھتا، سب برا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ برائیاں فطرت انسانی کے خلاف ہیں نا۔ اللہ نے جو قوانین اسلام کے بنائے ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، وہ سب کے سب فطرت انسانی کے عین مطابق۔ پورا دین اسلام، پوری شریعت محمدی فطرت انسانی پر اس کی بنیاد ہے نا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا رخ دین حنیف، دین یکتا پرستی کی طرف موڑ دو، کیونکہ یہ دین یکتا پرستی وہ دین ہے جسے اللہ نے فطرت انسانی کے عین مطابق بنایا ہے۔ وَلَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، اور فطرت انسانی میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ جو چیزیں آخر ہمارے ہاں ایک فطرت ہے اور ایک عادت ہے، عادتیں تبدیل ہو سکتی ہیں لیکن فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں۔ وہ قوانین جو حالات کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو قوانین بھی تبدیل ہو جائیں گے، لیکن وہ قوانین جو فطرت کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں، جب فطرت نہ بدلے گی تو قانون کیسے بدلے گا؟ کہا جاتا ہے اسلام کے قوانین کہنا ہو چکے ہیں، پرانے ہو چکے، 1400 سال پہلے یہ قانون آیا تھا، اب ضرورت ہے کہ حالات بدل گئے ہیں، قانون کو بدل دیا جائے۔ اگر اسلام کے قوانین حالات کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہوتے تو آپ کی بات یقیناً صحیح تھی، قوانین میں تبدیلی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اسلام نے حالات کو مد نظر رکھ کے قانون نہیں بنایا ہے، فطرت کو مد نظر رکھ کے قانون بنایا ہے۔ جب فطرت بدل جائے گی تب آ کر کے کہنا کہ اسلام کے قانون کو بدل دو۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد۔ تو گناہ کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، برائی کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، مگر برے ہیں موجود، گنہگار ہیں موجود۔ کیوں گناہ کرتا ہے انسان؟ کیوں برائی کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے؟ اس کے بعد ایک بہانہ ہے، کیا کریں مجبوری تھی، اب یہ حالات، رشوت لینا اچھی چیز ہے، کہتے ہیں نہیں بہت بری بات، کیوں لیتے ہیں؟ حالات کا کچھ مجبوری ہے،
ضرورتیں ہماری ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر یہ کام کرتے ہیں۔ تو تمام برائیوں اور گناہوں کے لیے بہانہ کیا ہے؟ ہماری ضرورتیں۔ ضرورتوں کے تحت ہم جو ہیں، الضرورات تبیح المحظورات، ہمارا بھی قانون ہے کہ ضرورتیں جو ہیں وہ حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہیں۔ دو اہم ضرورتیں ہیں انسان کی، دو ضرورتیں انسان کی بہت اہم ضرورتیں ہیں فردی زندگی میں، کھانا، شکم، اور سماجی زندگی کے لیے شہوت۔ شکم اور شہوت، یہ دو انسان کی بہت اہم ضرورت ہیں۔ اگر ان ضرورتوں پر انسان قابو پا جائے، اگر ان ضرورتوں کو کنٹرول کرنے کا ہنر انسان کے پاس آ جائے، فن آ جائے انسان کے پاس ضرورتوں کو قابو کرنے کا، تو پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ پھر انسان کبھی بھی خدا کی پسند اور ناپسند پر اپنی پسند اور ناپسند کو مقدم نہیں رکھے گا۔ روزہ انہی دو ضرورتوں کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ یہ دو اہم ضرورتیں ہماری ہیں نا، بقیہ ضرورتیں فرعی ہیں، اصلی ضرورتیں یہی ہیں، شکم اور شہوت۔ ان دو ضرورتوں پر انسان اگر قابو پا لے، کنٹرول کرنا سیکھ لے انسان، فردی زندگی کی ضرورت شکم، سماجی زندگی کی ضرورت شہوت، اگر ان دونوں کے اوپر انسان کو قابو کرنا آ جائے تو پھر انسان کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ شکم پر بھی قابو ہے، شہوت پر بھی قابو ہے۔ وہ کھانا جو حلال کھانا عام دنوں میں کھا سکتے تھے، شدید گرمی ہے، لمبا روزہ ہے، تھکے ہوئے ہیں، ظاہر سے بات ہر ایک کے گھر میں تو ایئر کنڈیشن نہیں لگا ہے نا، ہر ایک کے پاس اے سی نہیں ہے، ہر ایک کا آفس میں اے سی نہیں لگا ہوا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، یہ جو ہے کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، بلڈنگ کا کام کرتے، دن بھر چند گھنٹے کام کرنے کے بعد پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، بھوک کا غلبہ ہوتا ہے، گھر میں سب کچھ رکھا ہوا ہے، کھا سکتے ہیں، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے، فریج کے اندر بہترین شربت بنا ہوا رکھا ہے، پیاس کا غلبہ ہے، بچے بھی جا کے گھر سے باہر جا چکے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بہت سے گناہ ہم لوگ بچوں کے ڈر سے نہیں کرتے ہیں، یہ بہت پریشان کرتے ہیں۔ پھر جہاں دیکھا کہ پاپا پانی پی رہے ہیں، ہاں پاپا نے روزہ توڑ دیا، پاپا نے روزہ توڑ دیا، ان کے ڈر سے نہیں کھاتے پیتے۔ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کھیلنے چلے گئے ہیں، گھر میں بیوی بھی نہیں ہے، بچے نہیں، کوئی نہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہے، پیاس ہے، بھوک کی شدت ہے، اس کے بعد بھی کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں نہ کھاتے ہیں، پانی نہیں نہ، کیوں؟ دل تو چاہ رہا ہے نا، پسند ہے ہماری، ہمیں پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی پسند پر اللہ کی پسند کو مقدم کیا، 1 دن 2 دن 3 دن، پورے 30 دن تک ہمیں جو ہے پریکٹس ہو گئی ہے۔ ہم جب اپنا حلال کھانا چھوڑ دیتے ہیں، 30 دن تک اللہ کی خاطر اسے ہاتھ نہیں لگاتے، پھر رمضان کے بعد بھلا حرام کھانا کھائیں گے؟ بھلا غاصبانہ طریقے سے کسی کا مال چھین کر کے کھائیں گے؟ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ ضرورتوں پر قابو کیسے پایا جاتا ہے۔ ہم نے جب رمضان میں حلال جو عورت تھی ہمارے لیے، اس کے قریب نہیں گئے حکم خدا کی خاطر، تو 30 دن کے بعد جو حرام ہے اس کے قریب کیسے جائیں گے؟ یہ فن ہمیں رمضان سکھا دیتا ہے، روزہ ہمیں سکھا دیتا ہے اپنی 2 بنیادی ضرورتوں پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ فلسفہ روزہ کیا ہوا؟ کیوں اللہ نے روزہ کو فرض کر دیا ہے؟ اسے کوئی اپنے بندوں سے دشمنی تھوڑی تھی، اسے اپنے بندوں سے کوئی بغض تھوڑی تھا جو بندوں کو جو ہے بھوکا رکھتا۔ اچھا مہمان بنایا ہے؟ نہیں، مہمان بنایا ہے جسم کو بھوکا رکھ کے روح کو غذا فراہم کرتی ہے۔ روح کو غذا، جسم تو کمزور ہوا مگر روح کو طاقت، البتہ جسم بھی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ اگر روزے کے مادی فلسفے پر بھی اگر نگاہ ڈالیں، بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی اس موضوع کے اوپر کہ روزے کا جسمانی فائدہ کیا ہوتا ہے، لیکن خدا نے جسمانی فائدے کے روزہ نہیں کیا، وہ تو ایک ضمنی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں کاہے کے لیے آئے تھے؟ کس لیے آئے؟ کھانا کھانے آئے ہیں؟ کھانا گھر پہ نہیں تھا آپ کے؟ آپ کھانا کھانے نہیں آئے، لیکن پروگرام کے بعد کھانا بھی ملے گا، مگر وہ کھانا ضمنی ہے، مقصد نہیں ہے۔
آپ یہاں کھانا کھانے نہیں آئے ہیں، افطار کرنے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں نماز پڑھنے آئے، دعا پڑھنے آئے، تقریر سننے آئے، اسلام سیکھنے کے لیے آپ یہاں ہیں۔ مقصد یہ ہے وہ ضمنی ہے، روزے کا اصل مقصد ہے روح کو غذا پہنچانا، جسمانی فائدے بھی ضمناً حاصل ہو جاتے ہیں۔ لعلکم تتقون، اصلی فلسفہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصلی فلسفہ تقوی اختیار کر لینا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں روزے کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، اشارہ کیا تھا کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ عام روزہ ہے، عام روزہ وہی وہ 10-11 چیزوں سے اپنے کو جو ہے بچا لینا ہے، یہ عام روزہ ہو گیا، اس کا بھی اپنا فائدہ ہے۔ دوسرا ہے خاص روزہ، ہم نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، شہوت سے اپنے کو دور رکھا، ڈبکی نہیں لگایا، فلاں فلاں جو ساری چیزیں ہیں مبتلا تھے، روزہ میں جو ہے غبار غلیظ اپنے حلق میں نہیں اتارا، لیکن جھوٹ بولتے رہے، لیکن غیبت کرتے رہے، لیکن دوسروں کو ستاتے رہے، کاروبار میں دھوکہ دیتے، وہ جو سارا کام چل رہا تھا نا وہ چل رہا ہے پورا اپنا۔ روزہ ہمارا صحیح ہے یا باطل؟ عام روزہ صحیح ہے، خاص روزہ باطل ہے۔ عام روزہ صحیح ہے، خاص عام روزہ صحیح، کیا مطلب؟ یعنی روزہ چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی، لیکن جو روزے کا فائدہ تھا وہ بھی نہیں ملے گا۔ خاص روزہ کیا ہے؟ خاص روزہ یہ ہے کہ ہم ان 10-11 چیزوں سے تو اپنے کو بچائیں گے ہی۔ اب صرف ہمارا پیٹ روزے سے نہیں ہے، ہماری زبان بھی روزے سے ہے، ہمارا کان بھی روزے سے ہے، ہماری آنکھیں بھی روزے سے ہیں، ہمارا ہاتھ بھی روزے سے ہے، ہمارا پیر بھی روزے سے ہے۔ یعنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھیں گے، زبان کو غیبت سے محفوظ رکھیں گے، زبان کو تہمت سے محفوظ رکھیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ تہمت لگائیں گے، نہ دھوکہ دیں گے، نہ اس ایک زبان سے بہت سارا کام ہوتا ہے نا، ہے بہت چھوٹی سی چیز مگر ہے بڑی خطرناک، بہت پاورفل۔ کتنے ملکوں میں اس نے آگ لگا دی اسی ایک زبان نے، اسی ایک زبان نے۔ آنکھیں، اللہ نے آنکھ سے روزہ، جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے، ہمارا روزہ فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا روزہ بھی ہے۔ کبھی ہم حرام چیزوں کو نگاہ نہ کریں گے، کان سے کبھی حرام آواز نہ سنیں گے، ہاتھ کبھی حرام کام میں استعمال نہ ہوگا، کبھی کسی مظلوم کو تھپڑ نہیں لگائیں گے، اس ہاتھ سے کبھی کسی کا مال غصبی طور سے چھینیں گے نہیں۔ پیر کا روزہ یہ ہے کہ حرام جگہوں پہ جائیں گے نہیں۔ پیغمبر اس خاص روزہ، اور ایک ہے خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ گناہ کریں گے نہیں، گناہ کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ عمل تو تبھی ہوتا ہے نا، پہلے سوچتے ہیں پھر عمل ہوتا ہے نا، فکر کے بغیر تو عمل ہوتا ہی نہیں۔ پہلے ذہن میں ایک منصوبہ، ایک پلان، ایک نظریہ پروان چڑھتا ہے، اس کے بعد وہ عمل کی شکل اختیار کرتا ہے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ ہم فکر کو بھی اپنی گناہوں سے پاکیزہ رکھیں گے۔ دونوں حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایھا الناس من صام شہر رمضان ایمانا واحتسابا، اے لوگو جو شخص ماہ رمضان میں روزہ رکھے، کس طرح سے؟ ایمان سے لبریز ہو کر کے، ایمان کے اعلیٰ مدارج پر فائے، واحتساباً، اور اپنے کو ہر طرح کے گناہوں سے دور رکھتے ہوئے، کفا سمعہ و بصرہ و لسانہ عن الناس، کان، زبان اور آنکھیں، ان تینوں چیزوں کو گناہوں سے محفوظ رکھے انسان، قبل اللہ صومہ وغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو خداوند عالم اس کے روزے کو قبول کرے گا۔ کب قبول کرے گا روزے کو؟ جب آنکھوں کا روزہ بھی ہو، زبان کا روزہ بھی ہو، کان کا روزہ بھی ہو، صرف پیٹ کا روزہ نہیں، تو اللہ اس کے روزے کو قبول کرے گا۔ جو پچھلے گناہ ہو چکے ہیں انہیں معاف کر دے گا، اور جو اگلے گناہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے گا۔ یہاں پہ رکا پڑے گا، کیا مطلب اگلے گناہ کو معاف کر دے گا؟ یعنی آج جو روزہ رکھا ہے تو گناہ کرنے کی چھوٹ مل گئی؟ روزہ تو رکھ رہے تھے گناہوں سے بچنے کے لیے، یہاں تو روزہ
گناہوں کے لیے پروانہ لے، پرمیشن، اب آئندہ کتنے بھی گناہ کرو، آج اگر ڈھنگ سے روزہ رکھ لیا، گناہ نہ کیا، اب آئندہ کچھ بھی نہیں۔ وما تأخر، یعنی یہ روزہ سبب بنے گا کہ انسان فیوچر میں بھی گناہ نہ کرے گا، ایک سیکورٹی، ایک تحفظ، ایک حفاظت مل جائے گی۔ آپ نے سنا ہے حدیثوں میں، روایتوں میں، علماء سے، ذاکرین سے سنا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، سنا ہے نا؟ مگر عمل میں کیا دکھتا ہے کہ شیطان قید ہو گیا ہے؟ اگر شیطان قید ہو گیا ہے، یہ سنیما ہال میں بھیڑ کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جتنا مجمع مسجد میں ہوتا ہے اس سے زیادہ وہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پھر یہ چوری، یہ مکاری، یہ عیاری، یہ غداری، یہ گرا فروشی، یہ سب کیوں؟ رشوت خوری کیا بند ہو جاتی ہے ماہ رمضان میں؟ بند تو نہیں نہ ہوئی۔ اگر شیطان بند ہے تو یہ گناہ کیوں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے قید کر دیا ہے، اللہ نے قید نہیں کیا ہے، بلکہ روزے دار جب اس طرح کا روزہ رکھتا ہے جس کا روزہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، اب اس کا وسوسہ اس روزے دار پر اثر نہیں کرتا۔ کس پر اثر نہیں کرتا؟ اس روزے دار پر جس نے یہ خاص روزہ رکھا ہے یا خاص روزہ رکھا ہے۔ البتہ ان لوگوں پر جنہوں نے عام روزہ رکھا ہے یا جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، ان پر شیطان کا حربہ کارگر ہوتا رہتا ہے۔ تو زنجیروں میں جکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وما تأخر، جو پیغمبر فرما رہے ہیں، اگر ایسا خاص روزہ رکھ لیا کہ پیٹ بھی روزہ ہے، آنکھ بھی روزہ ہے، کان بھی روزہ ہے، ہاتھ بھی روزہ ہے، سارے اعضاء و جوارح سے اگر روزہ رکھا ہے تو پچھلے جو شیطان نے بہکایا ہے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور آئندہ شیطان کے بہکانے کا راستہ بند ہو جائے۔ کون بند کرے گا؟ خدا نہیں بند کر رہا ہے، آپ کا عمل بند کر رہا ہے اسے، آپ کا عمل اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے رہا ہے۔ وَآتَاهُ ثَوَابَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ ایسے روزے دار کو صابروں کا ثواب دے گا۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر عمل کا اجر ملتا ہے اس کی مقدار کے برابر، حساب ہے نا خدا کرتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے 1 کلو ثواب، فلاں کام کیا ہے 2 کلو ثواب، حج پہ گئے ہیں 5 کلو ثواب، مجلس کیا ہے 6 کلو ثواب، یہ جو ہے بریانی کھلائی ہے 7 کلو ثواب، شیرمال باٹی ہے 8 کلو ثواب، ہے نا؟ ہر چیز کا ثواب ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا ثواب بلا حساب ہے، وہاں کلو اور کنٹل اور ٹن کی بات نہیں، وہ کون ہے؟ وہ صابروں کے لیے ہے۔ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، خدا اس روزے دار کو صابروں والا ثواب دے گا، یعنی اتنا ثواب ہے جس کو آپ ناپ تول نہیں سکتے ہیں، جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بس آخری حدیث پڑھ کے رحمت تمام کریں تاکہ سوالات کے جواب دے سکیں۔ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، یا اس حدیث کو میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا، دوسری چیز بیان کر دوں۔ ایک روزہ ہو گیا عام روزہ، ایک ہو گیا خاص روزہ جس کے بارے میں حدیث پڑھ دیا۔ اب ایک خاص الخاص روزے کو بھی سن لیجیے حدیث۔ خاص الخاص روزہ کیا ہے؟ ہم گناہ کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا ذہن میں تیاری تو ہو رہی ہے کہ آج سنیما دیکھنے جائیں گے مگر نہیں گئے۔ سوچنا گناہ نہیں ہے جب تک کہ عمل انجام نہ پا جائے، لیکن بہرحال جب سوچیں گے تو گناہ کرنے کا امکان تو پیدا ہو جاتا ہے نا، لیکن اگر سوچیں گے نہیں تو گناہ کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم روزہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صیام المرء صیام الفکر عن الآثام افضل من صیام المرء عن الطعام۔ انسان جب اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو گناہوں سے محفوظ رکھ لے، یہ کہیں بہتر ہے اس روزے سے جو انسان اپنے پیٹ کو کھانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ فکر کا مرحلہ، سوچے بھی نہیں، نہ صرف ایک گناہ نہ کریں،
نہ صرف یہ کہ غیبت نہ کریں، غیبت کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، نہ صرف یہ کہ کسی پہ تہمت نہ لگائیں، تہمت لگانے کے بارے میں سوچیں بھی نہیں، نہ صرف یہ کہ آپس میں اختلاف اور تفریقے کی بنیادیں نہ ڈالیں، اس کے بارے میں اپنے فکر و ذہن میں بھی اختلاف اور تفریقے کو جگہ نہ دیں۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ نہ موسیٰ امرکم اللہ تزنوا وانا آمرکم اللہ تحدثوا انفسکم بالزنا، موسیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا دیکھو زنا مت کرنا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، زنا کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ پھر دونوں کا فرق بیان کرتے جناب عیسیٰ، کہتے فَإِنَّ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا، جو انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے جو یہ جو ہے ڈیکوریٹڈ کمرے میں ڈیکوریٹڈ کمرے میں ایک تسلے میں آگ جلاتا ہے، آگ بھڑکی، دھواں نکلا، بلڈنگ جلی نہیں جلی، تسلے میں ہے نا، جلی تو نہیں، لیکن جو دھواں اٹھا فَأَفْسَدَتْ تَذَاوِيقَ الدُّخَانِ، جو دھواں اٹھا اس نے پورے ڈیکوریشن کو سیاہ بنا دیا، جلا نہیں مکان، گناہ کر لیا تو مکان جل گیا، گناہ کیا نہیں، فقط گناہ کے بارے میں سوچا ہے، سوچنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ خانہ قلب سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ سارا ڈیکوریشن تباہ ہو جاتا ہے۔ تو 3 قسم کا روزہ ہو گیا، روزہ عام، روزہ خاص، روزہ خاص الخاص۔ روزہ خاص الخاص ہے جو ہمیں تقوی کی منزل تک یقینی طور پر پہنچا سکتا ہے۔ روزہ عام کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ وہاں آخرت میں ترک صوم کی سزا نہیں ملے گی، لیکن اس نتیجے تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں جس سے ہماری آخرت ثمر جائے تو وہ صرف یہ روزہ نہیں ہے بلکہ روزہ یہ خاص الخاص ہے۔ اگر سوالات اس سلسلے میں کچھ ہیں آپ کی خدمت میں اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل پیش کروں گا تاکہ وقت کے اندر ختم ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان، حاضرین سے گزارش ہے کہ 8:45 بجے بالکل وقت پہ پابندی کے ساتھ آ جائے، کیونکہ مجلس کل سے انشاءاللہ 8:45 بجے شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگاہ تو یہی ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ اگر نہیں آئیں گے تو تھوڑا سا تاخیر ہو جاتی ہے، تو گزارش ہے آپ لوگ کل سے وقت کی پابندی کے ساتھ آ جائے تاکہ وقت پہ پروگرام شروع ہو سکے اور ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ پورا استفادہ کرنے کا موقع ملے۔ خیر، یہ سوال شاید پرسوں کی مجلس کے بعد آیا تھا، اگر کوئی شخص بہت زیادہ جھوٹ بولے تو اس کا چہرہ قیامت کے دن کس جانور کے جیسا ہوگا؟ اب ظاہر سے بات ہے سارے جانوروں کے بارے میں ہمیں مہارت نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں، اتنا بہرحال ہے کہ گناہ سبب بن جاتا۔ البتہ دیکھیے ممکن ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کرتا ہے، لیکن ایک گناہ وہ ہوتا ہے جو غالب ہے، یعنی زیادہ تر اس گناہ کو انجام دیتا ہے، اس کی شخصیت منسوب اسی سے ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسرے گناہ ان کے جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جو گناہ غالب ہے گناہ، اسی کے شکل میں وہ انسان وہاں پر اٹھایا جائے گا، محشور کیا جائے گا۔ شکریہ۔ اگر ایک اور سوال آیا ہے، اگر نماز وقت پہ ہم اس لیے پڑھیں کہ ثواب سے محروم نہ رہ جائے تو کیا یہ تاجروں والی عبادت نہیں ہے؟ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تاجروں ہی والی عبادت ہے، لیکن ابھی ہم لوگ اس مرحلے تک بھی نہیں پہنچ پائے ہیں۔ یقیناً ایک عبادت وہ ہے جو عاشقانہ عبادت ہے، جو ائمہ علیہم السلام کی تھی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی عبادت یہ جو ہے غلامانہ عبادت ہے، کچھ کی عبادت تاجرانہ عبادت ہے، کچھ کی عبادت عاشقانہ عبادت ہے۔ جو جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، اجر و ثواب کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی عبادت تاجرانہ عبادت ہے، اور جو جہنم کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں ان کی عبادت یہ جو ہے غلامانہ عبادت ہے۔ لیکن جو جنت اور جنت کے لالچ اور جہنم کا خوف نہیں ہے،
ثواب اس معنی میں نہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جنت مل جائے گی، ایک کمرہ اور مل جائے گا، ایک محل ہمیں اور مل جائے گا. اگر اس معنی میں ہے تو یقیناً یہ تاجرانہ ہے. نہیں، ثواب یہ ہے کہ ہمیں کتنی جلدی اپنے معشوق کے دیدار کا شرف مل جائے. نماز کیا ہے؟ نماز کے دو اجزاء ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے دعا. نماز میں تو ہوتا ہے نا، کچھ دعائیں ہیں، کچھ قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے. دعا کیا ہے؟ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک عاشق کی بہترین لذت یہی ہوتی ہے اس کا معشوق اس سے بات کرے یا وہ اپنے معشوق سے بات کرے. یہ عاشقانہ عبادت ہے، جسے مولائے کائنات نے کہا تھا الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا شوقا فی جنتک. خدایا تیری عبادت نہ تیرے جہنم کے خوف سے کیا ہے نہ تیری جنت کے لالچ میں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، تجھے لائق عبادت پایا ہے. یعنی آج اگر ہمارے یہاں یہ اعلان کر دیا جائے کہ آج کے بعد سے کوئی مرجع ایسا مل جائے جو کہے کہ روزہ معاف، سب تقلید تو اسی کر لیں گے نا. پھر تو ڈھونڈتے تھے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ڈھونڈتے ہیں، مولانا کوئی ایسا مرجع بتائیے جو فلاں چیز کو حلال کر دے. یہ نہیں دیکھتے کہ علم کتنا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ تقوی کتنا ہے، طہارت نفس کتنی ہے، اپنے پروردگار اور ائمہ کا مطیع و فرما بردار کتنا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سہولت دے رہا ہے. تو اگر آج یہ اعلان کر دیا جائے آج سے روزہ معاف، آج سے نماز معاف، کتنے لوگ پھر روزہ رکھیں گے؟ کتنے لوگ رکھیں گے روزہ؟ لیکن ائمہ علیہم السلام وہ تھے جو اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ روزے کو واجب قرار دیا گیا ہے. ہمارے ہاں عید کب منائی جاتی ہے؟ جب روزہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے چاند نکلتا ہے کتنی خوشی ہے، ہاں بوجھ ٹلا. ہماری عید کب ہوتی ہے؟ جب روزہ ختم ہو جاتا. اہل بیت کی عید کب ہوتی تھی؟ جب رمضان آتا تھا. ہم رمضان جانے پر عید مناتے ہیں، اہل بیت رمضان آنے پر عید مناتے تھے. صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی اس دعا کو اٹھا کر کے دیکھیں یہ جو ہے وداع ماہ رمضان کی، جو 30 آخری تاریخ کو پڑھتے تھے امام، رمضان کی آخری تاریخ کو. جس طرح انسان اپنے عزیز ترین شخص کو رخصت کرتا ہے، امام سجاد اسی طرح سے رمضان کو رخصت کرتے تھے. اور وہاں پہ رمضان کو خطاب کر کے ایک جملہ امام نے فرمایا ہے، السلام علیک یا عید اولیاء اللہ الاکبر. سلام اس رمضان پر ہو جو اولیاء خدا کی سب سے بڑی عید ہے. ہمارے عید رمضان کے ختم ہونے پر ہے. لہذا عید کا جو قنوت پڑھتے ہیں ہے نا، وہاں پر اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا. خدایا تجھے اس دن کا واسطہ جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دی، اہل بیت کے لیے نہیں. اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا. ان کے لیے عید نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے ابھی ہم لوگ اس سطح پہ نہیں پہنچے ہیں. ابھی ہماری انشاءاللہ ایک دن وہ آئے، روزہ خاص الخاص رکھتے رکھتے ایک دن اس مرحلے پر ہم پہنچ جائیں کہ اب اگر ہمیں یہ اعلان بھی کر دیا جائے کہ آپ چاہے نماز پڑھیں یا نماز کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے، روزے کا پھر بھی ہم عاشقانہ طور پر انجام دیں. لیکن ابھی افسوس یہ ہے کہ ہم تو ابھی تاجرانہ والی عبادت بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، غلامانہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں، چرست کی عاشقانہ عبادت جو اہل بیت کی عبادت تھی. شکریہ. آگا ایک یہ سوال اسلامی قانون پر آیا ہے. اسلامی قانون انسانی فطرت پہ بنے ہیں، اس کی وضاحت کرے اور کوئی روزانہ میں استعمال ہو سکے ایسی مثال بھی دے. جی، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی قانون انسانی فطرت کے مطابق بنے، یعنی جن چیزوں کو انسانی فطرت پسند کرتی ہے، فطرت کی بات کر رہا ہوں، عادت کی بات نہیں کر رہا ہوں. عادت وہ چیزیں جو ہم نے سماج سے سیکھا ہے. دیکھ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم سماج سے سیکھتے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے اندر سے آواز نکلتی ہے. دو خواہشیں ہیں، ایک وہ خواہش ہے جو ہم نے سماج سے سیکھی ہے، ایک وہ خواہش ہے جو ہم نے ہماری فطرت کے، جیسے بھوک لگتی ہے کھانا چاہیے، کھانے کی خواہش ہے نا، یہ خواہش فطری ہے یا ہم نے سیکھا ہے؟
اگر سکھانے والا کوئی نہ ہو، ماں پیدا کرنے کے بعد اکیلا جنگل میں پھینک دے، بھوک لگے گی نہیں لگے گی؟ پیاس لگے گی نہیں لگے گی؟ کسی نے سکھایا ہے ہمیں کہ بھائی تم ہو، تمہیں پیاس لگ رہی ہے؟ نہیں، سیکھنے کی چیزیں نہیں. اور کچھ خواہشیں وہ ہیں جو ہم سیکھتے ہیں سماج سے. نام لے لوں اس خواہش کا جو سماج سے سیکھتے ہیں؟ اگر سماج نہ ہوتا تو یہ خواہش ہمارے اندر پیدا نہ ہوتی. سگریٹ کی خواہش. سگریٹ کی خواہش. اگر اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا، اچھے یا برے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بعض لوگ سگریٹ کو اچھا سمجھتے ہیں، بعض برا سمجھتے ہیں، اب جو بھی آپ سمجھتے ہوں. اگر اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا، آیا سگریٹ کی خواہش پیدا ہوتی؟ نہ ہوتی، نہ پیدا. یہ فطری خواہش نہیں ہے، فطرت تو خلاف ہے سگریٹ کے. کیسے آپ نے کہا فطرت خلاف ہے سگریٹ کے؟ ثبوت چاہیے. جب سگریٹ کو پہلی مرتبہ پیتے ہیں، پہلا کش لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب سگریٹ کا پہلا کش لیتے ہیں پہلی مرتبہ تو کیا ہوتا ہے؟ کھانسی آتی ہے نا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے نا. یہ کھانسی نہیں ہے، یہ فطرت کا احتجاج ہے، یہ پھیپھڑے کی آواز ہے. سگریٹ مرد آباد. اللہ نے ہمیں آکسیجن لینے کے لیے بنایا ہے، سگریٹ کا دھواں لینے کے لیے نہیں بنایا ہے. تو کچھ خواہشیں فطری ہیں. قانون اسلام فطری ہے، یعنی وہ ساری چیزیں جو فطرتاً انسان کی ترقی اور کمال کے لیے ضروری ہیں، ان سب کو اسلام نے واجب یا جو ہے مستحب کی شکل میں پیش کر دیا ہے. اور وہ ساری چیزیں جو ہمارے کمال، ہماری ترقی کے لیے نقصان دہ ہیں، اسلام نے انہیں حرام یا مکروہ کی شکل میں پیش کر دیا ہے. شکریہ آقا. آخر میں ایک لکھنؤ سے میسج آیا آقا، 2 مرتبہ انہوں نے میسج کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے ماموں کو کسی نے لٹورے نے مارا ہے. ان خاص آپ سے دعا کی گزارش کی ہے. بس یہ آخری سوال تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جن برادر مومن کا یہ پیغام آیا ہے، ان کی صحت اور شفا کے لیے 5 مرتبہ آیہ شریفہ اما یجیب کی تلاوت کر کے ان کی صحت کے لیے دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم اشف مرضانا. اللہم اشف كل مريض، لا سيما هذا المريض المنذور. إلهي بحق من دعاك وناجاك في البر والبحر، صل على محمد وآل محمد. وتفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والسرواء، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالعفو والمغفرة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله الطاهرين.